الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما ودائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو لجاج الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُطَهَّرِينَ الْمَظْلُومِينَ صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم طبیعت اجازت دے تو سرکار امیر کائنات کی ذات پہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیں اللہم صلی علی محمد اے اجازت میں شروع کریں آپ کے سامنے آل محمد کے خالق آپ کو قربانیان کو کسی کا محتاج نہ فرمائے آپ کی قربانیان کی ہر دعا کو میری مخدومہ شرف قبولیت عطا فرمائے رات کا وقت ہے قبولیت کا وقت ہے روحانیت کا وقت ہے ماہ مبارک بھی ہے مجلس آل محمد علیہ السلام بھی ہے مالک آپ کی قربانیان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے جتنے عزادار مریض ہیں میری سیدہ ان کو شفاء کاملہ واجلہ عطا فرمائے جتنے عزادار بے روزگار ہیں مالک بہترین روزگار عطا فرمائے جتنے عزادار تنگ دست ہیں مالک ان کی تنگ دستیاں دور فرمائے اس معاشی بدحالی کے زمانے میں مالک ہر عزادار کو وسیع رزق عطا فرمائے حج و زیارات میرا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے جتنے آپ کے مرحومین ہیں اور بانیان کے مرحومین ہیں اور جن کی حکم دیا گیا ہے آغا احمد علی صاحب آغا حسن عسکری صاحب آغا حسن علی غلام حسین تسنیم ناز محمد دین اور جملہ مرحومین جو آپ کے مرحومین ہیں ملت کے شہداء ہیں میرا مالک سب کے درجات مزید بلند فرمائے وارث زمانہ بقیت اللہ فی العالمین میرے سردار کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت نصیب فرمائے صلوات کیسی پڑھ لیں کہ دعا قبول ہو جائے اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد بڑی محترم عزت والے بزرگان جوان بچے سادات مومنین تشریف فرما ہے بات شروع کرتے ہیں پھر جیسے جیسے آپ شامل ہوں گے اسی کے مطابق ہی سفر کریں گے رات بھی ہو گئی ہے آپ تھکے تھکے لگ رہے ہو تھوڑا تھوڑا چہرے پر فریشنس لے ہو تاکہ بات کرنے کو دل کرے آپ کے ساتھ یار یہ تھکاوٹ نہ اتاریں میں مجلس سے پڑھوں گا تھکاوٹ یہ خود اپنی اتاریں گے انشاءاللہ میرا بھائی باقی ہم بانی ہیں یہاں کی آپ سارے میرے اپنے بیٹھے ہیں بچہ بھائی سردار جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلق کر لیا بات شروع ہو گئی جی فرمایا انی خالق بشر من الطین میں مٹی سے بشر بنانے لگا ہوں فرشتوں نے کہا تو صنع مطلق ہے بولنا نہیں آپ نے مجھے محسوس ہو گیا آپ نے داد نہیں دینی فرشتوں نے کہا تو صنع مطلق ہے تو ازلی اور ابدی کاریگر ہے تیری مشیت میں ہے تو بنا بشر اللہ نے مٹی سے بشر بنایا ضرور ہے لیکن بنایا اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آپ کی کیا بات ہے میں تو سمجھا تھا نہیں بولیں گے پر آپ نے کمال کر دیا ادھر والے محلے والے مہربانی سے آپ کے کیا کہنے آپ کے کیا کہنا سر آپ کا بولنا بڑی بات ہو گئی جوان بچے سرکار سارے مسکرا پڑے میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا آپ کی داد جو آپ نے دی ہے میں داد لینے کے لیے نہیں کہا حقیقت ہے آیت پڑھ دیتے ہیں قرآن ہے قرآن تو کسی مذہب کی کتاب نہیں ہے سارے مسلمانوں کی ہے اللہ نے سب کے لیے ہدایت نازل کی ہے 6.5 لاکھ سال کے بدبخت عبادت گزار شیطان سے اللہ ناراض ہو کر توحید برہم ہو کر شیطان سے اللہ کہہ رہے ما مانا کا انتسجدہ لما خلقت بیدیا وہ مجھے جھکنے والا بدبخت اسے سجدہ نہیں کرتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا 1 2 کیا فائدہ اس ہاتھ کا جو علی کو سلام نہ کر پایا جس کی چھت پہ علامہ ایک دفعہ ہاتھ اٹھا لو حیدری یار آپ کی کیا کہنے بھائی جان تھینک یو یا تخلیق کبھی گمتی حجابات عدم اس وقت بھی خالق کی نگاہوں میں نہیں تھا جب دونوں مطاق ان کے ارادوں میں نہاد ہے اس وقت بھی خالق کے گواہوں میں نہیں تھا آپ بھی جیو اب آئے گی تو پڑھتے ہیں پھر اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد
सेहत व सलामती के लिए बुलंदतर सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरज आले मुहम्मद। अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंदतर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरज। चलाओ यार चलाओ, इंतजामिया को भी का वली कहते हैं, इतनी देर नहीं लगानी चाहिए। जली कहते हैं, अली को हम का वली कहते हैं, कुछ कभी को शरादे जली कहते हैं, कुछ लोग अली को कहते हैं अल्लाह की जुबान। हम अपने मफ़हूम में अली को अल्लाह का वली कहते हैं। वाह वाह ईमान नाराए हैदरी, या अली। जो मुर्तदा का नहीं वो कब हमारा होगा, वो तो बस कातब तकदीर का मारा होगा। शाह के मातम पे फतवे लगाने वालों, हशर में देख लेना क्या हशर तुम्हारा है। हाँ हाँ भाई जन्नत में जाने से हमें कौन रोकेगा, जबकि मोहम्मद के नवासों का इशारा होगा। अली के नाम ने हर कदम पर हमारी रहबरी की है, अली के नाम ने हर कदम पर हमारी रहबरी की है। इतनी देर यार। हमने अली के सदके बड़ी खूबसूरत जिंदगी बसर की है, हाँ हाँ बड़ी ही खूबसूरत जिंदगी बसर की है। भाई पूछा किसी ने कि जिंदगी में क्या किया तुमने, हम बताएंगे गमे शब्बीर में सीना जरी की है। सुलेमान नाराए हैदरी, या अली। हजरत अबू तालिब को ऐसे बेटे दिए खुदा ने, वो दिन का सर बन गए इस्लाम के शाने। हम जब चाहे जन्नत में चले जाएंगे लोगों, कभी मजलिस के बहाने कभी मातम के बहाने। सुलेमान नाराए हैदरी, नारों का सरदार नारा हैदरी, या अली। काबे की दीवार नारा हैदरी, अजमत का मीनार नारा हैदरी, किस्मत का जलगार नारा हैदरी, शेरों की ललकार नारा हैदरी, बोल मलंगा बोल नारा हैदरी, बोल मलंगा बोल नारा हैदरी। या जो अभी तक रहा खामोश वो अब बोलेगा। भाई लब अगर चुप भी रहे तो चेहरों पे नसब बोलेगा। वाह वाह ये जो आवाज है काबे में किसी बच्चे की, किसी आवाज में अखलाक में रब बोलेगा। अब तो खुद करने लगी काबे की दीवार कलाम, तू अगर अब भी नहीं बोला तो फिर कब बोलेगा। आज फिर इसी पे गुजारा कर ले। इतनी देर यार क्या है। चलो भी चलो गुजारा करो जो आगे मानने वाले हो। पता नहीं मुझे तो वो भी भूल गया कहाँ पे थे। याद है तुम्हें कहाँ पे थे? अल्लाह कह रहा है शैतान से, उसे सजदा नहीं करता जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है। तो कुरान बता रहा कि अल्लाह के भी कोई हाथ हैं। वाह वाह। अब अगले महल्ले तक आवाज जाएगी, पिछले वाले तो फिर गुजारा ही करते रहेंगे। ये तो बानियान के इंतजामिया का मसला, इतनी देर में लाइट नहीं आ रही। हाँ जी, उससे सजदा नहीं करता जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है। तो यहाँ अल्लाह ने अपने दो हाथों का जिक्र किया है आदम की तख्लीक के लिए। फिर अल्लाह कह रहा है कि अगर ये मेरे दो हाथों का सुन के अंधेरे में भी तुम्हें दाद नहीं दे रहे ना, तो इन्हें कुरान की एक और आयत सुना। क्या अल्लाह कहते हैं वस्समाओ बनैना बिअयदियुम व इन्नहा लामूसिऊन। फरमाया मेरे दो हाथों का सुन के चुप कर जाने वालों, मैंने नहीं हमने इस आसमान को बहुत सारे हाथों से बनाया है, जो हाथ उठा सकते हैं। हैदरी यार, बहुत शुक्रिया कि आपने फिर कमाल से वसूल फरमाया। पहले अल्लाह के दो हाथों का जिक्र, फिर अल्लाह के बहुत सारे हाथों का जिक्र, वो भी अल्लाह के। कुरान है, अगर हम अल्लाह का जिस्म माने तो मुशरिक बनते हैं, कुरान की ना माने तो काफिर बनते हैं। अंधेरे में मैं भी फंस गया अकेला मस्कीन, और आप भी मेरी मदद कर रहे हैं जो अगले मोहल्ले में है। शिर्क और कुफ्र के दरमियान फंस गए ना, वो जिस्म रखता नहीं। कुरान बार बार कह रहा है कभी दो हाथों का जिक्र, कभी बहुत सारे हाथों का जिक्र।
اللہ اکبر. پھر سورت واللیل میں کہہ رہا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. فرمایا میرا حبیب میں جس کو بھی جو کچھ دیتا ہوں، جس کو بھی جو دیتا ہوں وجہ اللہ کے صدقے میں دیتا ہوں. ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ. اگلے محلے والا چلو چلو گزارا ہو گیا جی، آج اچانک ہی آ گیا. چلو تیری مہربانی میرا بھائی، روشنی ہو نہ ہو آواز تو چلو ہوتی جائے گی. اب چلو جو شرمیلا جوان ہوتا ہے وہ اس اندھیرے میں داد دے دے گا. اللہ کہتے ہیں جو کچھ بھی دیتا ہوں. تھوڑا سا ایک دفعہ پھر بولو یار، ماحول بناؤ، تھوڑا سا دل لگاؤ، تھوڑا سا. وجہ اللہ کے صدقے میں دیتا ہوں. تمہارے لیے رات کے 11:30 بجے ہیں تو میرے لیے بھی رات کے 11:30 بجے ہیں. تم وہاں بیٹھ بیٹھ کے تھک گئے تو ہم بھی آپ کے لیے سفر کر کر کے ہیں. فرمایا جو کچھ بھی دیتا ہوں وجہ اللہ کے صدقے میں دیتا ہوں. شیطان سے کہہ رہا اسے سجدہ نہیں کرتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. پھر کہہ رہے کہ ہم نے اس آسمان کو بہت سارے ہاتھوں سے بنایا ہے. پہلے اللہ کے 2 ہاتھوں کا ذکر، پھر بہت سارے ہاتھوں کا ذکر، پھر چہرے کا ذکر کہ جو کچھ دیتا ہوں اپنے چہرے کے صدقے میں دیتا ہوں. یہ ہو کیا رہا ہے؟ آئے 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 آئے. 1 2 میں اندھیرے میں بھی دیکھ لوں گا جو ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہو، جنہیں چاول کھانے کا ڈھنگ اور علی کو سلام کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے. پہلے بہت سارے 2 ہاتھوں کا ذکر، پھر بہت سارے ہاتھوں کا ذکر، پھر چہرے کا ذکر. اب قیمت ملے گی، قیمت ملے گی. او پیچھے ہو ٹک ٹاک جو موبائل پہ لگا ہو ادھر دیکھ ورنہ بیٹھ جا. قیمت ملے گی نا میرے جوانوں. اللہ نوح سے کہہ رہا ہے کشتی بنا. اس نے کہا جی مجھے کشتی بنانے کا ڈھنگ نہیں. جو اللہ نے نوح کو حوصلہ دیا وہ بھی قرآن میں آیا تھا اور علی کے شیعوں کے لیے ٹھنڈک ہے. اللہ کہتے ہیں وَاصْنَعُ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا. گھبراتا کیوں ہے؟ بنا کشتی، ہماری آنکھیں تجھے دیکھ رہی ہے. جس کا پھیپڑا ٹھیک ہے ہاتھ اونچے حیدری. آپ کی کیا بات ہے میرے بچوں جو ہاتھ پھیلا رہے ہو؟ اندھیرے میں بھی چلو خیرات سیدہ تو آپ کو عطا فرما رہی ہے نا. جو اس اندھیرے میں سن لو گے تو قبر میں علی کی ولایت کی روشنی ہو جائے گی. فرمایا میری نہیں ہماری آنکھیں. سبحان اللہ. 1 2 چلو مجھے تھوڑا تھوڑا نظر آنے لگ گیا ہے. میری نہیں، چھیڑو گے تو چھڑیں گے نا. علی کے فضائل چھیڑنے پڑتے ہیں پھر ملتے ہیں، ورنہ ایسے نہیں ملتے چپ کر کے گونگے لوگوں کو. علی کا ماننے والا حبدار موالی حلالی تو قبر میں بھی سنتا ہے کہ اسے ہلا ہلا کے ہم کہتے ہیں نہیں سن. تو آپ زندہ بیٹھے میرے سامنے ماشاءاللہ، مولا آپ کی زندگیاں کریں. چھوڑا کرو تھوڑا تھوڑا تاکہ علی کے فضائل زیادہ پڑے جائیں. فرمایا میری نہیں ہماری آنکھیں تجھے دیکھ رہی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. روٹیاں مانگنے آئے تھے علی کے دروازے پر وہ جنہیں بھوک نہیں لگتی. یار جو آپ کی کیا بات ہے جو بول بھی پڑے ہو، جن کے ہاتھ اس تنہائی میں اندھیرے میں بھی پھیلے ہوئے ہیں. ان ہاتھوں کو چلو سیدہ تو دیکھ رہی ہیں نا آپ کو خیرات دینے کے لیے. جن کو بھوک نہیں لگتی فرشتے مانگنے آئے تھے، اور چھوٹے فرشتے بھی نہیں آئے. میکائیل، جبرائیل، اسرافیل یہ بڑے فرشتے ہیں، مقرب فرشتے ہیں. اور جبرائیل تو سید الملائکہ ہے، فرشتوں کا بھی سردار ہے، سلطان ہے فرشتوں کا. وہ بھی علی کے دروازے پر کھڑا ہے. اور یہ آیت پڑھتے ہوئے مجھے اتنا لطف آتا ہے کہ میں اس آیت کا ورد کرتا رہتا ہوں کہ یار کیا انداز ہوگا فرشتوں کا جو علی کے دروازے پر کھڑے ہو کر یوں کہہ رہے تھے. وہ کہہ رہے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کاش روشنی ہوتی تو مجلس زیادہ ہو جاتی. فرشتے کہہ رہے ہم مسکین ہیں، ہاں ہم یتیم ہیں، ہم اسیر ہیں. یار آپ کو واہ واہ ہے. ہمیں ہاں فرشتے کہہ رہے ہیں ہمیں روٹی دو. لفظ تو عام ہے نا، تو عام ہے نا. ہمیں روٹی دو. جنہیں بھوک نہیں لگتی وہ علی سے مانگتے ہیں. تمہیں تو لگتی ہے، بچے بھی ہیں، پیٹ بھی ہے، شکم بھی ہے، بھوک بھی ہے، فطرت بھی ہے. علی کے دروازے پر فرشتے مانگ رہے ہیں جی.
ایک روٹی امیر المومنین کے سامنے، لطف لینا جی، ایک روٹی 3 روزے رکھے تھے آل محمد نے، اور جیسی افطاری کا وقت ہوتا تو مانگنے والا آ جاتا، میں ہوتا تو داد دے دیتا، ادھر افطاری کے لیے آل محمد تیاری کرتے، ادھر سوالی دروازے پر آ جاتا، وہ اپنی افطاری اٹھا کے اسی کو دے دیتے، اگلے روزے کی نیت کر لیتے۔ واہ 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 واہ، ایک روٹی امیر المومنین کے سامنے، ایک روٹی سید عالمین کے سامنے، ایک روٹی سرکار مجتبیٰ کے سامنے، ایک روٹی سلطان کربلا کے سامنے۔ ابھی لقمہ توڑا نہیں علی نے، کسی نے بھی نہیں توڑا، ارادہ کیا کہ باہر سے آواز ہے، میں مسکین ہوں مجھے روٹی دو۔ کدھر دو، کس کو دیکھوں یار، میں مسکین ہوں مجھے روٹی دو۔ علی نے آواز دی بلا تشبیہ جناب فضا کو، فضا جی مولا یہ میری روٹی نہ سوالی کو دو، قیمت ملے گی تو ٹھیک ہے ورنہ مصائب کا جملہ پڑیں گے جی۔ ایک تو میرے پاس ماحول بھی نہیں رہا، اندھیرا بھی ہے، تنہائی بھی ہو گئی، میرے پاس شرعی بہانہ ہے، آل محمد سے میں معافی مانگوں گا، قیمت مل گئی پوری، اس اندھیرے میں بھی تو پھر جتنی دیر کہو گے ساری رات لگے رہیں گے سحری کے وقت تک۔ آج 28واں روزہ ہے، کل پتہ چلے گا کہ چاند نظر آتا ہے کہ نہیں، آج تو ادھر ہی ہے نا، سحری کر کے جائیں گے، یہ ہاتھ باندھ کھڑا ہوں، اگر نہیں تو پھر مصائب کا جملہ سننا۔ جو روٹی مانگ رہا ہے وہ فرشتہ ہے، جو اندر سے بھیج رہے ہیں میرے مرشد علی انہیں پتا ہے کہ وہ فرشتہ ہے، اور جو علی فرشتے تک روٹی کنیز کے ذریعے بھیج دے وہ میرے 2 بچے نہیں پال سکتا۔ آپ کی کیا بات ہے میرے چندہ، جنہوں نے جاتے جاتے لوٹا حیدر، آپ کے کیا کہنے، جس کی چھت پہ علم ایک دفعہ تو اچھا لو حیدری، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، کوشش کر لو حیدری یار، ٹائم بھی دیکھتے رہنا بھائی، میں تو اندھیرے میں ہوں، کیا ٹائم ہوا ہے؟ اچھا، جو علی ادھر جناب فضا سے کہا جو روٹی سوالی کو دے کے ہوں، آپ کی کیا بات ہے جنہوں نے میری مدد کی ہے، یا علی مدد کہنے والے جو بیٹھے ہو، تو علی کے ایک نوکر کی مدد کر دی، حسین ہمیشہ آپ کی مدد فرماتے رہیں گے۔ اب جملہ بہت بڑا ہے جی، پچھلے جملے سے بھی بڑا جملہ، مولا کی قسم میں بڑا جملہ ہے۔ امیر المومنین کی روٹی لے کر جناب فضا چلی دروازے کی طرف، پیچھے سے جناب سیدہ نے آواز دی، فضا بہن جی مخدومہ، فضا جی علی بڑا کریم سہی، بڑا کریم سہی، بڑا کریم سہی، یہ اپنی انگلی کو اشارہ دے تو اللہ کے حکم کے ساتھ کائنات کی ایک ایک جنس تک رزق پہنچ جاتا ہے، لیکن فضا یہ روز تو دیکھتی نہیں، جب کائنات کو بانٹ کے علی گھر آتا ہے اپنی روٹی یہ مجھ سے مانگتا ہے۔ جیو جیو جنہوں نے وصول فرمایا ہے ایسا تاریکی میں بھی۔ آپ کے کیا کہنے، ہر ہاتھ بلند ہو رہے، دیکھو ہاتھ اچھے حیدری، آپ کی کیا بات ہے، جو ہاتھ پھیلا رہے ہو جناب فضا سے خیرات لے رہے ہو، جو ہاتھ نہیں اٹھا سکے ان کی مرضی کی بات ہے۔ میری روٹی بھی سوالی کو دو۔ جناب سیدہ نے فرمایا کہ علی کی روٹی جو لے کے جا رہی ہو میری روٹی بھی لے جاؤ، یہ بھی اسی مسکین کو دے آؤ۔ آئے آئے آئے، روٹیاں ہو گئیں 2، ماشاءاللہ۔ اب اتنی بڑی داد کے بعد فوراً داد نہیں ملتی، لیکن بنتی تو ہے، بنتی ہے، نہیں بھی ملے گی تو میں آپ پہ راضی کھڑا ہوں، آپ نے میری آج بڑی ڈھیر ساری مدد کر رہے ہیں۔ 2 روٹیاں لے کر جناب فضا جب دروازے کی طرف چلی تو پیچھے سے سرکار حسن مجتبیٰ بولے، اماں جی حسن، اماں یہ میرا بابا اور میری ماں یہ دونوں بڑے کریم صحیح، لیکن اماں یہ کائنات جانتی ہے اور تو بھی جانتی ہے دسترخوان میرا مشہور ہے اور کسی کا نہیں۔ شاباش شاباش شاباش، حسن سخی کے صدقے میں جو ہاتھ اٹھا رہے ہو رزق بڑھ جائے گا آپ کا، ہاتھ اچھے حیدری۔ آپ سلامت رہیں سر، میں سب کو دعا دے رہا ہوں جو چہرے مسکرا رہے ہیں،
جو ہاتھ پھیلا رہے ہیں، صدقے جاؤں. پیچھے یہ سامنے والے، پیچھے والے میرے بچے. تو تھینک یو، مہربانی بھائی جان، دعا کرتے رہنا. آپ جیئیں جی جتنا جی چاہے اتنا جیئیں. جب جینے سے جی بھر جائے پھر مولا کے پاس. ہاں، علی کے شیعہ کا جب جی بھرتا ہے نا جینے سے پھر مرتا ہے. ایسے نہیں، خود چاہتا ہے، پتہ نہیں کیا دیکھتا ہے کہ خود چاہ لیتا ہے. اس کو بھی چھیڑے تو پھر رات لگ جائے گی. روٹیاں کتنی ہو گئی جی؟ شاباش، 3. اب کربلا والے سلطان کا جملہ کہتے ہوئے نا ماتمی کو جگانا نہیں پڑتا. وہ سو بھی رہا ہو نا تو ہے حسین کی صدا سن کے جاگ پڑتا ہے. تو آپ تو میرے سامنے تشریف فرمائیں جیدہ جاگتے ہوئے تشریف فرمائیں نا. 3 روٹیاں، جملہ ہے یوں ہے، بس یوں موڑ کاٹنا ہے. آپ نے کاٹ لیا تو اڑ جائیں گے سارے. 3 روٹیاں لے کر جناب فضا جب دروازے کی طرف چلنے لگی تو پیچھے سے سلطان کربلا، نواب کربلا، میرا اور آپ سب کا مرشد حسین بولا، اماں یہ میرا بھائی، میرا بابا، میری ماں، یہ تینوں بڑے کریم ہیں. ان کی روٹیاں تو لے کے جا رہی ہو، ذرا حسین کو بھی تو دیکھو. میری اماں، اللہ اور حسین کا ایک مزاج ہے، وہ بھی کھلاتا ہے کھاتا نہیں. کیا معجزہ ہو رہا ہے سیدہ کی بارگاہ میں یار. کتنی خوبصورت، کتنی نورانیت برس رہی ہے یار. اس تاریکی میں آپ کمال کر رہے ہیں یار. میں بھی کھلاتا ہوں، کھاتا نہیں. ادھر والے بھی ٹھنڈے ہو گئے ہو یار. روٹیاں کتنی ہو گئی جی؟ شاباش، 4. سانس لے لو، ایک دوسرے سے پوچھ لو، یوں 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 جو بھی کرنا ہے، موبائل شبائل فون چون میسج کر لو. جملہ ہے اور جملہ نہیں ایک لفظ ہے، لفظ نہیں پوری کتاب ہے. وہ بوجھنا آپ نے ہے. میں پہلی بھیج رہا ہوں، جو بوجھے گا وہ ہاتھ اٹھا لے گا. روٹیاں ملی 4 ہیں، جب سوالی تک پہنچی ہیں تو 5 ہو گئی ہیں. آپ کو یار میں ہاتھ باندھ کے سلام کر رہا ہوں. قبر تک جعفر نوکر ہے اس بندے کا جو آج میری مدد کر رہا ہے. مولا کی قسم ہے آج مدد فرما رہا ہے لاہور اور علاقہ نواب صاحب. کلندر اللہ اکبر، اللہ اکبر. یار آپ کے رزق میں مولا اضافہ فرمائے، بانیان کے رزق میں مولا اضافہ فرمائے. عزاداروں کو مولا میں دعا دے رہا ہوں، دل سے دے رہا ہوں غازی کی قسم. جو مانگنے آئے ہو، نہیں بھی مانگنے ہو تو بھی لے جاؤ گے. ملی 4 ہے، آپ کو پہنچی 5 ہے. 5ویں روٹی خود جناب فضا کی ہے. اس نے کہا جب سردار دے رہے ہیں تو میں کیوں رکھ لوں اپنے حصے کی روٹی. تو جناب فضا نے اپنی روٹی بھی شامل کر دی. اب سوال ہے میرا اہلیان علم پر، صاحبان عزت پر. آپ سارے بیٹھے ہیں، جہاں تک میرا سوال ہے لے جاؤ. جب فضا نے اپنی روٹی رکھی تھی تو فرشتہ کہہ دیتا جناب فضا سے کہ میں سے نے صرف سرداروں کی روٹیاں لینی ہے. 1 2 نہ یار جملہ کھایا نہ کرو. وہ اللہ کا فرشتہ کہہ سکتا تھا نا فضا سے کہ اپنی روٹی نکال، میں علی، حسن، حسین اور سیدہ کی روٹیاں لینے آیا ہوں، میں نے سرداروں کی روٹیاں لینی ہے. تو کنیز ہے ان کی. شیعوں کو کافر کہنے سے اگر روٹی ٹکر چلتا ہے نا تو کھا پی. ہمیں کافر کہتا رہے تاکہ تیرے بچے پلتے رہیں، ورنہ فیصلہ ہو گیا ہے. جملہ پورا اور قیمت بھی پوری. پتہ نہیں کس سلطنت کی عزت کا مالک ہے. ادھر دیکھ، عزت کا مالک ہے میرا مرشد علی، جس کی کنیز کا صدقہ فرشتے لے جائیں. پتہ نہیں علی کیا ہوگا. جو ہاتھ اٹھا رہے ہو اٹھا لیا کرو. ہاتھ خیرات ملتی ہے جناب مختومہ کی بارگاہ سے. جس کا پھیپڑا ٹھیک ہے ایک دفعہ جوان اونچا بولو حیدری. واہ واہ واہ. آپ جیو جتنا جی چاہے جیو. ادھر والے بھی راضی بیٹھے ہیں جی، جو مسکرا سکتے ہو مسکرا. بسم اللہ جی، بسم اللہ، صدا آباد ہو. ادھر والے لالا جی، کالے کپڑے پہن کے بندے کو بولنا چاہیے یار. جل رہے ہیں حسین، ہزاروں لوگ اسی غم میں جل رہے ہیں حسین. بڑے بڑے تیرے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں حسین، بڑے بڑے تیرے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں حسین. تمہاری صرف
एक खोर पर ही नजरें ठहर गई, हजारों मुकद्दर रोज जगा रहे हैं। शियों ने तो गाड़ियों पे लिखवाया हुआ है, जो मुकद्दर में नहीं वो हुसैन से मांग। बोला करो यार, हमारा दिल लगता है आपके साथ, आप अच्छे लगते हैं बोलते हुए, जवान बोल रहे हैं माशाअल्लाह जी, बिस्मिल्लाह जी। जो मुकद्दर में नहीं वो हुसैन दे सकता है। वो तुम्हारे बच्चों को याद है, एक भी नहीं लिखा हुआ था, साथ ले गया। मुस्तफा से बेटे मांगने आया था ना राहिब, तो हुसैन ने दे दिए। नाना दे नवासा दे, बात एक ही है, हमारे इससे बहस नहीं है। सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्ग मुस्कुरा रहे हैं, अब थोड़ी थोड़ी रोशनी भी होगी आपके चेहरों की, भाईजान मेहरबानी। चेहरों की ज़ियारत भी हो रही है, अब दिल भी लगा हुआ है। रोटियां कितनी पहुंची? 5। पहले दिन 5 रोटियां फरिश्ता ले गया, दूसरे दिन फिर 5 रोटियां ले गया, तीसरे दिन फिर 5 रोटियां ले गए। रोटियां गई हैं 15, आयतें उतरी हैं 30। जहां बोलना चाहिए था, एक रोटी के बदले में 2 आयतें। 15 रोटियां गई है ना, पहले दिन 5, दूसरे दिन 5, तीसरे दिन 5, तो आयतें 30 उतरी। सूरत दार की 30 आयत है। मैंने कहा परवरदिगार, अली के शिया पूछना चाहते हैं कि तेरा वादा है कि मैं 70 आखिरत और 10 दुनिया देता हूं। अगर आले मोहम्मद की रोटियों का सिला तूने 10 गुना देना था तो फिर 150 आयत भेजता। हाँ, 30 आयतें थोड़ी हैं। अल्लाह कहता है पहले तू मेरी आयत को तोल, जो पहुंचेगा वो हम सफर, बाकी यहीं रहना, हम लौट के आ जाएंगे। जो पहुंच गया वो मेरा हम सफर, उसको मैं साथ लेके जाऊंगा। जो ना पहुंचा वो यहीं पे रहे, हम बस 2 मिनट के बाद वापस आ जाएंगे, इंतजार करना। मैंने कहा परवरदिगार, तेरी आयत को मैं कैसे तोलूं? मैं वो तराजू कहां से लाऊं जिसमें आयत को तोलूं? ध्यान ना हटे भाई, मैं तेरी आयत को कहां तोलूं? जो पहुंच गया वो मेरे साथ हम सफर। अल्लाह कहता है मुझे भी पता है तेरे पास तराजू नहीं है, ये अली वालों को साथ ले और भागा भागा मिस्र के बाजार जा, वहां पे हुस्न बिक रहा है। बिकने वाले का नाम है यूसुफ, खरीदार का नाम है अजीज मिस्र। एक पलड़े में हजरत यूसुफ बैठे हैं, दूसरे पलड़े में सारे उसने मिस्र के खजाने रखे। तोल के लेना चाहता था हुस्न यूसुफ को। मिंबर आले मोहम्मद की कसम में बवजू 14 की बारगाह में हाजिर हो, जैसे तराजू उठाया, खजाने हवा में, हुस्न यूसुफ का पलड़ा भारी, चेहरा उतर गया काफिर का। उस वक्त के उतरे हुए चेहरे पर हजरत यूसुफ को तरस आया। फरमाते हैं क्यों उतर गया तेरा मुंह? उसने कहा सरकार खरीदना चाहता था तो खरीदा नहीं। उसने कहा जी मिस्र के खजाने शर्मिंदा हो गए, मैं आपको तोल ही ना सका। फरमाते हैं क्या याद करेगा कि किस करीम और अजीम बंदे से तेरा वास्ता पड़ा था। ये सारे खजाने उतार, कागज कलम और दवात लिया। उसने पेश किया, हजरत यूसुफ ने हाथ की ओट में कुछ लिखा। अब जो शिया बैठे हो जागना, आप जो पहुंच गए मेरा बेटा क्या बात है? फरमाते हैं ये पर्ची रख, खजाने उतार। एक पलड़े में नबी बैठे, दूसरे पलड़े में एक पर्ची का टुकड़ा पड़ा है। फरमाया अब तराजू उठा। उठाया जो तराजू, हुस्न यूसुफ हवा में, पर्ची का पलड़ा भारी। भागा भागा अजीज मिस्र आया, देखो लिखा क्या है। बिला तस्वीर खोली पर्ची तो लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज मिस्र कहते बस बिस्मिल्लाह में तल गया। यूसुफ कहते हैं भाई काफिर का काफिर रहा, बिस्मिल्लाह में नहीं नुक्ते में तल गया। जियो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई हाथ उठा सकता है जो जवान बैठे हो? है आपकी क्या बात है यार, इन जवानों की, बच्चों की? सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। अली मौला, एक दफा तो ऊंचा बोल पड़ो जो जवान बैठे हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहां कहां से मुस्कुराहट मुझ तक पहुंच रही है, कहां कहां तक आपकी विलायत की चमक मुझ तक आ रही है। जो खुश बैठे हो, जो से नुक्ते का पता है उसने दाद देनी है ना, जिसे नुक्ते का नहीं पता उसको क्या मैं समझाऊं?
بسم اللہ. چونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس علی کا شاگرد ہے، مفسر ہے، اور دونوں شیعہ سنی مذہب میں متفق ہے، شاگرد علی کا ہے. اس نے کہا یا علی مجھے قرآن سمجھائے. فرماتے ہیں میں ساری زندگی میں تجھے سمجھاتا ہوں، قرآن کی تفسیر ختم ہونے والی نہیں، ایک لفظ میں تجھے سمجھاتا ہوں. مولا حکم فرماتے ہیں سارا قرآن سورت یاسین میں ہے، ساری سورت یاسین سورت فاتحہ میں ہے، ساری سورت فاتحہ جو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، ساری بسم اللہ جو وہ بے میں ہے، اور بے ساری اس نقطے میں ہے جو بے کے نیچے ہے، اور وہ میں علی ہوں. اچھا جو بندہ شیعہ ہو کے چپ کر جائے تو ہمیں تکلیف دیتا ہے. جان چھوڑ علی کی، خط لکھا تھا علی نے کہ تو مجھے مان. اللہ کہتا ہے دیکھا میری آیت کا وزن، نبی نہیں تول سکتے میری آیت کے برابر. میں نے سیدہ کی ایک روٹی کے بدلے میں 2 آیتیں بھیجی ہیں. اب جاگ گئے ہو، قریب آ جاؤ، پھر ٹائم دیکھنا میرے بیٹا. آیتیں کتنی؟ تیسرے دن جو فرشتے نے جناب فضہ سے کہا وہ بھی آیت ہے. جو فرشتے نے تیسرے دن روٹی لے کر علی کی کنیز سے کہا وہ بھی آیت ہے. جو جناب فضہ نے فرشتے کو جواب دیا وہ بھی آیت ہے. قرآن ہے. ساری ٹائم دیکھنے لگ گئے اب تو. جو فرشتہ بولا وہ بھی آیت ہے، جو سیدہ فضہ نے جواب دیا وہ بھی آیت ہے. چڑ گیا ہوں میں، خدا کرے آپ میرے ساتھ رہے ہم سفر. فرشتہ دے کر کہتا ہے قد شکرت لکم، بی بی آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے روٹیاں دی. جب اس نے کہا نا شکریہ، یوں علی کی کنیز فرشتے کو دے کر کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. بی بی کہتے ہیں روٹیاں لے لی ہیں تو اب تشریف لے کے جاؤ، ہم نے یہ روٹیاں شکریہ کے لیے نہیں دی، تجھے وجہ اللہ کے صدقے میں. یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے جعفر نوکری کر رہا ہے. ہاں تجھے ہے آپ کی کیا بات ہے، بچوں کی، جوانوں کی، میرے بزرگوں کی، بڑوں کی، جو کچھ بھی دے. اللہ کہہ رہے جو کچھ دیتا ہوں وجہ اللہ کے صدقے میں دیتا ہوں. یہ علی کی کنیز فرشتے سے کہہ رہی ہے ہم نے روٹے تجھے وجہ اللہ کے صدقے میں دی ہیں. ایک آیت میں اپنے لیے پڑھوں گا. آپ نے کمال کیا ہے، آپ نے کمال داد دیا، لیکن اب فوراً داد ملتی نہیں، اس لیے میں آپ کو بھی واہ واہ کروں گا، خود کو بھی کروں گا، اور قرآن کو بھی سلام کروں گا کہ اس نے ہماری کیا بات کی ہے. فرشتہ تو چلا گیا روٹیاں لے کر فضہ کی بات سن کر قبلہ. جناب فضہ واپس پلٹی صحن کی طرف. حق بنتا تھا نا اللہ کا، کاش یہ آیت کو پڑھتا اور میں سنتا، اور اس طرح پڑھتا جیسے میں آپ کو سنا رہا ہوں. پتہ نہیں میں جعفر کتنی داد دیتا. میں پڑھتا اچھا نہیں، میں سنتا بڑا اچھا ہوں. سننا بھی ہر بندے کے بس کا روگ نہیں ہوتا. جیسے فضہ واپس پلٹی نا، حق بنتا تھا نا اہلیان علاقہ نواب صاحب، ریونٹ والوں، نیاز بیگ والوں، ٹھوکر والوں، جہاں جہاں سے تشریف لائے ہو، حق بنتا تھا نا کہ اللہ ناراض ہوتا اور آل محمد سے اللہ کہتا کہ تم تمہاری کنیزیں بھی. ادھر والے ٹھنڈے ہو گئے ہو، لالا سیٹیں بدلو، آگے وہی بیٹھا کرے جسے بولنا آتا ہو. جو شرمیلا جوان ہو ذرا ہمارے ادھر آ جائے. اللہ کہتا نا، بسم اللہ جی، اللہ کہتا نا کہ آل محمد تم اب تمہاری کنیزیں بھی میرے فرشتوں سے ایسی باتیں کر رہی ہیں، ذرا انہیں آداب گفتگو سکھاؤ. قرآن پڑھ رہا ہوں، قسمیں کیوں اٹھاؤں؟ اللہ ناراض نہیں ہوا، اللہ کی قسم، بلکہ جاتی ہوئی فضہ کی ادا اس اللہ کو اتنی پسند آئی، اس نے اپنی جلوت کی خلوت سے آواز دی، او بے نیازوں کی بے نیاز دائی، کانا سایقم مشکورا. اگر فرشتے کا شکریہ تیرے معیار کے برابر نہیں تو میں اللہ تیرا شکریہ ادا کروں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کو مولا سیاد سر، میرے بزرگ، جوان، بچے، حلالی موالی، خوش رہو. حیدری ہاں میں پھر کہتا ہوں صاحب، پھر کہتا ہوں میرا بیٹا، پھر کہتا ہوں. اللہ کہتا ہے میں خود اللہ تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک دو شرمیلے نہ بنا کرو علی علی کرنے میں.
سارے مومنین کی صحت کے لیے اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل فرج آل محمد. میں نوکر ہو گیا آپ کا. بس کریں. اچھا جی اچھا. یہ علی کی میرے مذہب آل محمد کے جتنے علماء اور محققین ہیں، جتنے بھی محققین ہیں جنہوں نے تحقیق کر کر کے ہم تک باتیں پہنچاتے ہیں اور پھر ہم ان کی کتابیں سے لفظ لے کر آپ تک پہنچا دیتے ہیں، محققین سر پکڑ کے بیٹھے ہیں. دو باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی. ایک تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ فضا ہے کہاں کی. جسے زنجبار یاد ہے وہ داد کیوں دے گا؟ حبش کی ملکہ تھی، جسے یہ یاد ہے وہ کیوں داد دے گا؟ محققین ابھی سوچ میں ہے کہ فضا کا وطن کہاں کا، کدھر کی ہے، کہاں وطن ہے اس کا. زنجبار کی تھی، حبش کی ملکہ تھی، 4 بیٹے چھوڑ کے آئی، جوتی تخت پہ رکھ کے آئی. تو یہ اہل سنت علماء کی روایت ہے. اگر کسی شیعہ نے بھی لکھی ہے تو اہل سنت سے لے کے لکھی ہے، شیعہ علماء کی یہ روایت نہیں ہے کہ 4 بیٹے چھوڑ کے آئی، جوتی تخت پہ رکھی. عقل نہیں مانتی، ابھی بھی چپ بیٹھے. جس کے 4 بیٹے تھے وہ تخت پہ جوتی کیوں رکھائی؟ یہاں پہ زیادہ داد بنتی تھی. اور کسی بیٹے کو بٹھاتی نا، بڑے بیٹے کو تخت پہ بٹھاتی، جوتی کیوں رکھ کے آئی؟ اور اگر میں یہ روایت مان جاؤں تو جعفر کی بھی ایک بات سارے اہلیان علم کو ماننا پڑے گی. بتی آ گئی ہے. پاکستان میں ہر آدھے گھنٹے کے بعد خوشی ملتی ہے. جیسے بتی آتی ہے تو ہم سارے خوش ہو جاتے ہیں. اور سانو حکومت کی دے بے ہر ویلے دی خوشی. کلندر آپ کے کیا کہنے سر جو اتنے توجہ فرما رہے ہیں؟ اب جا روشنی بھی ہو گئی، ہر چہرے پر میں نگاہ بھی کر رہا ہوں. جیسے نیند آئی ہے وہ مجلس سے اٹھ کے بیٹھ جائے. مجلس میں سونا حرام ہے. سوتے ہوئے بندہ بھی پکڑا جاتا ہے بھائی. یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں. اب روشنی ہو گئی، آپ کے چہروں کی چمک مجھ تک آ رہی ہے، پیشانیوں کا نور بھی ہے. بھائی جان یہ بچے جوان بزرگوں سے ایک ہاتھ باندھ کے یہ جملہ خریدنا پوری زندگی جعفر کو داد نہ دینا، زندگی بھر کی کمائی ہے میری، قاضی کی قسم ہے. اگر میں یہ مان جاؤں کہ جناب فضا تخت پر جوتی رکھ کے 4 بیٹے چھوڑ کے خود آل محمد کی کنیزی کے لیے مدینے میں آ گئی تو پھر جعفر کی بھی ایک بات سب کو ماننی پڑے گی. کیا؟ پھر مانو کہ اس وقت پورے حبش میں کوئی مرد ایسا تھا ہی نہیں جو فضا کی جوتی کے برابر ہوتا. اونچا بول پڑ لالا دھاگے آلیا ہاتھ چاہ کے حلالی مل کے حیدری. حیدر نہیں تھک کے نہیں، مزہ نہیں آیا. حیدر سبحان اللہ. حیدری کیا بات ہے، کیا بات ہے میرا چندہ. آپ نے کتنی خوبصورتی سے وصول فرمایا. آجا بھی آجا آجا جلدی تفسیر بڑھا. ہاں ایسے حسین ماں کہتا ہے. گلی محلے کا کوئی بچہ ماں کہہ رہا ہے. امام ہے، حجت ہے، معصوم ہے، ولی ہے، اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ والی زبان رکھتا ہے. پھر حسین کہہ رہے ہیں اما فضا. زمانے کو کیا پتا کہ علی کی کنیزیں کیا ہیں. اس کو بھی چھیڑنے سے ڈھیر ساری باتیں ہیں، پھر یوں چر 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 شروع ہو جائے گی. ہاں کہ کیا ہے فضا. تو ایک تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وطن کہاں کا ہے جناب فضا کا، اور دوسری یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ افضل فضا ہے یا سلمان. ابھی مفاخرہ پڑھ رہا تھا علی عمران جعفری بھائی نے، پتا مجھے بھی نہیں، میں کان پکڑ کے کھڑا ہوں، مجھے کیا پتا افضل کون ہے.
اسے حسنین نانا کہتے ہیں، اسے ماں کہتے ہیں، اسے پردے والی بی بی چچا کہتی ہے، جناب فضہ کو بہن کہتی ہیں، اسے علی اور نبی بھائی کہتے ہیں، اسے بیٹی اور بہن کہتے ہیں۔ وہ منا اہل البیت کی مسند پہ جلوہ فکن ذات ہے، وہ اہل بیت میں رہتی ہے۔ مجھے کیا پتا افضل کون ہے، بی بی مدد کرنا مولا کی قسم ہے۔ ایسے راز کچھ بندہ خواب میں بھی علم دیکھ لینا تو صبح پورے محلے کو سناتا ہے، او یار میں نے رات خواب دیکھا ایسے ذوالجلال جا رہا تھا، پیچھے سے علم آ رہا تھا۔ برداشت بھی کر، کچھ آل محمد کی کرم کو برداشت بھی کرنا چاہیے، ہر چیز نہیں اگل دیتے۔ تو میں کچھ باتیں برداشت کر رہا ہوں، کچھ آپ تک سنا رہا ہوں، جیسے جیسے وقت آتا جائے گا ساری آپ کے مانتے ہیں، آپ تک ہی پہنچائی جائیں گی۔ پتہ مجھے بھی نہیں کہ دونوں میں افضل کون ہے، لیکن دو دلیلیں ہیں آپ کے سنوکر کے پاس، دو جو فضہ کو افضل قرار دیتی ہیں سلمان سے، دو، تیسری نہیں ہے۔ پہلی دلیل آپ کے حوالے کرتا ہوں، اگر قیمت ملی تول کے تو دوسری بھی سناؤں گا، ورنہ یہیں سے مسائب پڑھ لیں گے، ڈھیر سارا پڑھ گیا ہوں میں، 35 منٹ ہو گئے مجھے آپ کی نوکری کرتے ہوئے۔ پہلی دلیل جو فضہ کو افضل قرار دے رہی ہے جناب سلمان سے، کیا قیمت ملے گی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر صحیح۔ سلمان 13 معصومین کو دیکھتا ہے، فضہ 14 کو دیکھتی ہے۔ مل گئے وہ لوگ جن کے لیے میں جملہ ڈھونڈ کے لایا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اندھا ہو جائے سلمان تو جناب سیدہ کا چہرہ دیکھے، فضہ سین سیدہ کو بھی زیارت کرتی ہے، تو 14 کی زبان ہے۔ آپ کی کیا بات ہے؟ یہ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل، عصمت کے دروازے پر دستک دی حضرت سلمان نے، چھوٹا بندہ نہیں ہے۔ ایمان کے ٹوٹل 10 درجے ہیں ہی 10، 11 ہیں ہی نہیں، اور 10 کے 10 جناب سلمان کے پاس ہے۔ 10 کے 10 اسی کے پاس ہے۔ دستک دی حضرت سلمان نے دروازے تطہیر پر، اندر سے جناب فضہ بولی، من انت علی الباب بطول، کون ہے مصطفیٰ کی بیٹی کے دروازے پر؟ فضہ بہن میں سلمان، کام بتائیے۔ یار کیسے بولا ہے میرا بھائی؟ سلمان کہتے فضہ بہن آج کام کسی سے نہیں، آپ سے ہے۔ بسم اللہ سلمان بھائی، مجھ سے کیا کام ہے، حکم کریں۔ کہتے فضہ میں جب بھی تیرے ساتھ بولتا ہوں تیرے لہجے میں بڑھائی ہوتی ہے، چڑھائی ہوتی ہے، تیری کون سی فضیلت مجھ سے زیادہ ہے؟ فضہ کہتے سلمان اصل مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے دن میں تجھ سے پہلے جنت جاؤں گی۔ تو اس نے کہا مجھ سے پہلے جا بسم اللہ، لیکن فضیلت تو بتانا۔ کہتی ہے سلمان بھائی ہم دونوں بہن بھائی اکٹھے کر کے لوگوں کو نہ بتانا، کمزور ہے، تو اپنی بات کرتا ہے نا۔ یہ جو جنت کے سردار ہیں نا ہمارے سرکار حسنین، میں ان سے بھی پہلے جاؤں گا۔ آپ کی کیا بات ہے میرے بچوں؟ سلمان کہتے حسنین سے پہلے، بی بی کہتی ہے تو حسنین کی بات کرتا ہے، میں جنت بانٹنے والے اپنے مولا علی سے بھی پہلے۔ علی کا نام ہے، سلمان اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کیا تجھے علی اور نبی نے بیٹی اور بہن کہہ دیا؟ حد میں رہے، علی سے پہلے۔ اے منبر کی قسم، پتہ نہیں زمانہ کیوں ٹکرے مار رہا ہے۔ اے 10ویں درجے والے کی سمجھ میں علی کے برتن دھونے والی چلو گزارا ہو رہا ہے، اب تو روشنی تو ہے نا۔ یہ بھی کہتی ہے اونچا بولا ہے نا سلمان سے، کہتی ہے اب جا مدینے میں ڈھڈورا پیٹ۔ تو علی کی بات کرتے میں جنت کے مالک نبی سے بھی پہلے۔ سلمان نے دروازہ چھوڑا، سیدھا مسجد نبوی میں داخل، مصلی پر سرکار مصطفیٰ تشریف فرما تھے۔ آتے ہوئے سلمان کو دیکھ کر حسین کے نانا مسکرا کے فرماتے ہیں سلمان کیا کہہ دیا فضہ نے؟ مصلی کے قریب آ کے بیٹھ کے حضرت سلمان ہاتھ باندھ لیے، سرکار مجھ سے پہلے جنت جاتی ہے تو بسم اللہ۔
وہ تو کہتے ہیں حسنین شریفین سے بھی پہلے، علی مولا سے بھی پہلے، آپ کا بھی نام لے رہی تھی۔ اب سلمان سے سرکار مصطفیٰ فرماتے ہیں اس میں گھبرانے والی کون سی بات ہے؟ چلتے ہیں فضا بیٹی سے پوچھ لیتے ہیں۔ سرکار اندر داخل ہوئے، آواز دی، فضا جی سرکار ذرا میرا بیٹا قریب آ گیا، لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں حاضر ہے۔ فضا کیا کہا سلمان سے؟ کیا کہا؟ مولا میں نے اسے یہی کہا مجھ سے پہلے جنت جاؤں گی، حسنین شریفین سے پہلے جاؤں گی، اپنے مولا علی سے بھی پہلے، آپ سے بھی پہلے، یہی سلمان سے کہا ہے۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں آپ کی بیٹی بطول سے بھی پہلے جاؤں گی۔ مصطفیٰ کہتے ہیں فضا سلمان سے ہم چار برداشت نہیں ہو رہے تو بطول کا بھی نام لے رہی ہے، دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ اس وقت چادر اتار کر مصطفیٰ کی نالین پہ رکھ کے ہاتھ باندھ کر کہتی سرکار کنیز کی کیا جرت ہے جو اتنے بڑے بڑے بیٹھ کے دعوے کرے؟ پچھلے جمعے اسی مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ کے آپ نے خود ہی تو فرمایا تھا کہ قیامت کے دن میری بیٹی سیدہ ایک نورانی اونٹنی پر سوار ہوگی اور اس اونٹنی کی مہار فضا کے ہاتھ میں ہوگی، تو مولا مہار والا تو پہلے ہی جائے گی۔ اور جی والی والو اور صدا سکھی رہو، حسین کے آزادہ رہو۔ آپ کی کیا بات ہے میرے سے؟ ہاتھ اچھے ہے یہ آل محمد کے گھر کی کنیزیں ہیں، یہ میرے مرشد علی کے نوکر ہیں، یہ میرے شہنشاہ کے ملازم ہیں۔ وہ ماورا ہے عقول سے، عقلوں سے، تو علی کو کہاں سمجھے گا زمانہ؟ باقی کوئی کوشش کر رہا ہے تو کرتا رہے، جو عقل سے پہلے ہو وہ عقل میں نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ آج کوئی 9-8 دن ہو گئے ہیں زینب یتیم ہو گئی، اور میں آپ کی حیا پر اپنے بیٹے قربان کرتا ہوں۔ جو نہ تھکنے والی قوم ہے وہ آپ ہی ہیں۔ آپ کو ہی مانگا تھا جناب سیدہ نے دعا دے کر کہ میرا اللہ ایک قوم پیدا کر جو میرے غریبوں کو رو سکے۔ دعائے زہرا کا نتیجہ ہے یہ عزادار، یہ ماتمی، یہ بانیان، نوح خان ماتمی، میں بہنیں بیٹیاں جو رات کے عزیزے میں سیدہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، میری بہنیں مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائے، مائیں بہنوں کی جھولیاں بھر کے جاؤ، میرے بزرگ بیٹھے ہو، جوان بیٹھے، میرا پتر، سارے بالکل عید کل یا پرسوں ہے تو نکل گئی ہے آپ کی، سمجھ تو آپ گئے ہیں کہ جعفر کہنا کیا چاہتا ہے آپ سے؟ مجھے حسین کی غربت کی قسم، ماتمیوں، دنیا کی ہر عورت، ہر بچی، ہر بیٹی عید کی تیاری کر رہی ہے، صرف میری قوم کی بیٹیاں ہیں جو سیاہ لباس پہن کر آج بھی سڑکوں پر زینب کو یتیمی کا پوچھا۔ بندے ہمیں کہتے ہیں کہ شیعہ عید والے دن کالے کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ اللہ نہ کرے کسی بیٹی کا باپ 10 دن پہلے قتل ہو جائے، اپنی موت بھی نہیں، مارا جائے، وہ بیٹی عید کرے گی میرا بیٹا تیری آنکھوں کی قسم جو سمندر بن گئی ہے۔ سرکار حسن مجتبی علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ جب عید کے دن میں جماعت عید پڑھا کے میں گھر میں آیا نا کہ سب سے پہلے میں جا کر اپنی زینب سے ملوں، آج عید کا دن ہے۔ حسن فرماتے ہیں اس دن میری ہے نکل گئی، اتنی اونچی ہے کہ آل محمد کے گھر کی دیواریں ہلنے لگ گئی۔ کیا دیکھا حسن نے؟ زینب زمین پہ بیٹھی ہے عید والے دن، زخمی امامہ بابے کا اٹھا کر کہتی ہے بابا مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جانا؟ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، آپ کی ہے کرتے جانا، ہے کرتے جانا یار۔ فرصتداری بھی ہے تھوڑی سی، بس تھوڑا سا آپ کو زحمت دینی ہے۔ علی کی شہادت وہ ہے جو تیرے بچوں کو یاد ہے، میں نے اس در سے نہیں آنا، میں نے ایک نئے رخ سے تمہیں سنانی ہے۔ علی کی غربت ایک حوالے سے نہیں ہے، شہادت علی 1 منٹ میں بھی 1 گھنٹے میں بھی نہیں ختم ہوتی، کم از کم 10 دن لگے علی کی شہادت پڑھتے ہوئے۔ پتہ نہیں کتنے پہلو ہیں علی کی غربت کے۔ کبھی کبھی علی کوفہ کے منبر پر بیٹھ کر نا اپنا ہاتھ اور تلوار دیکھ کر ماتم کرتے۔ ساسا بن سہان عبدی علی کے قدم چوم کر کہتے مولا یہ ہاتھ اور تلوار دیکھ کر ماتم کیوں کرتے ہو؟ فرماتے ساسا یہ میرا ہاتھ اللہ والا ہاتھ ہے، یہ تلوار سیف اللہ ہے، یہ اللہ کی تلوار ہے، یہ دونوں چیزیں میرے پاس تھیں اور حسن کی ماں کو لوگ مارتے رہے۔ کوئی ہاتھ ہے جو سینے یا سر تک جا سکے؟ زحمت کرنی پڑے گی تھوڑی سی، آپ کو میں ممبر چھوڑ دوں گا، آپ کو زحمت تھوڑی سی دینے لگا ہوں تاکہ وہ ہے سن لے جو پردے میں تشریف فرمائے۔ علی کی غربت کے پہلو ہے نا، ہے کرنے والے میرے سرداروں۔
ایک دن علی نے نا منبر پہ بیٹھ کے عصر کے وقت اہلیان کوفہ کو علی نے حکم دیا، کوفے والوں آج مغرب کی نماز کے بعد نا ذرا اپنی پردہ دار مستورات کو میرے گھر بھیجنا، سمجھ جانا میں علی نے کچھ باتیں کرنی ہے تمہاری پردہ داروں سے۔ اہلیان کوفہ کہتے ہیں مولا کنیزی میں دے دے، فرمایا نہیں، بات سنیں اور اپنے گھروں میں آباد رہیں۔ عصر کے بعد علی گھر آئے منبر چھوڑ کے، جناب فضا کو علی نے حکم دیا، فضا آج مغرب کے وقت میرے گھر میں جتنے چراغ ہیں نا وہ میں صدقے جاؤں تمہاری آیت تھوڑی سی اور ہے کر دو تاکہ جناب زینب سن لے ہماری آیت، جتنے چراغ میرے گھر میں فضا ہیں نا وہ سارے روشن کر۔ فضا کہتی ہے میں چراغ بھی روشن کرتی رہی اور سوچتی بھی رہی، پہلے ہم 2 چراغ روشن کرتے تو علی فرماتے تھے یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے، آج امیر المومنین نے حکم دیا سارے چراغ روشن کرو۔ اتنی روشنی تھی جناب فضا فرماتی ہے مولا کی صحن میں کہ چیونٹی زمین پہ چلتی ہوئی نظر آتی تھی۔ مغرب کی نماز کے بعد نا کوفہ کی عورتیں بھی علی کے صحن میں اکٹھی ہو گئی، علی بھی نماز پڑھا کے گھر آئے۔ اب ایک لفظ ہی تو ہے جس کے لیے میں نے اتنے آپ کو تکلیف دی ہے، وہ اس لفظ پہ ہے واجب ہے ہر ماتمی پر۔ علی فرماتے ہیں آ گئی ہو کوفہ کی شریف ذاتی ہو؟ لبیک یا امیر المومنین، سرکار حاضر ہو گئی۔ دائیں بائیں علی دیکھتے، جناب فضا کہتی ہے مولا کسے دیکھ رہے ہو؟ فرمایا ساری تو آ گئی ہیں، میری حیا والی زینب ہے۔ عورتوں کے درمیان سے آواز ہے بابا میں یہاں پر حاضر ہوں۔ فرماتے ہیں زینب اگر بابے کی مانتی ہے نا بیٹا ایک دفعہ ذرا سامنے آ، جسم کانپا علی کی بیٹی کا، بابا میں تو تاریک حجرے میں آپ سے کلام نہیں کرتی، اتنی روشنی میں آپ کے سامنے کیسے ہوں؟ علی رو کر کہتے ہیں زینب ہے تو تکلیف بیٹا، اگر میرے سامنے نہیں نہ آنا چاہتی رخ عورتوں کی طرف کر اور اپنا زینب اسی طرح چلتی یا الٹے قدم۔ بابے کو حکم مان کر نہ چلنا شروع کیا عباس کی مرشدزادی نے۔ ایک جملہ ہے بی بی یا میں مر جاؤں یا یہ سارے ہے کریں، جیسے بی بی سامنے آئی نا پردہ داروں کی آواز دے کر کہتی ہے بابا میں آ گئی۔ علی فرماتے بیٹا میرا دوسرا حکم ذرا چہرے سے اپنا پردہ بھی ہٹاؤ۔ اتنی روشنی میں جناب زینب نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا، بات بھی ہو جب پردہ ہٹانا روتا روتا علی زمین پہ بیٹھا، عورتوں کو دیکھ کر علی فرماتے ہیں کوفے کی شریف زادی ہو، اسے پہچان لو یہ میری زینب ہے، ہو سکتا ہے کبھی تمہارے شہر میں ایک دفعہ پھر مہمان بنے۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان۔ کتنی دیر پڑھے جعفر قربت امیر المومنین؟ 18 اور 19 رمضان کے 18ویں روزے کی جو افطاری تھی نا وہ جناب امیر المومنین حضرت ام کلثوم کی ہاں افطاری کی۔ ہم حسین کے چھوٹے سے مداح خان ہیں، ہر وقت مسافر میں ہوتے ہیں، جب ہم گھر میں ہوں نا رمضان میں تو ہماری بیٹیوں کو پتا ہوتا ہے کہ بابا گھر ہیں تو وہ خاص بیٹی افطاری کا انتظام کرتی ہیں، بیٹیوں کو پتا ہوتا ہے بابا کو کیا کیا چیز پسند ہے۔ جناب ام کلثوم نے 3 چیزیں تیرے مرشد علی کے سامنے رکھی، کھجور، نمک اور شربت۔ علی فرماتے ہیں ام کلثوم بیٹا 3 چیزیں آپ کے بابا نے اپنے لیے دسترخوان پہ کبھی نہیں رکھی، بابا میری حسرت ہے۔ علی فرماتے ہیں کھجور نمک رکھ دو، بیٹا شربت لے جاؤ، جسے شیعہ کو سمجھ آ جائے گی تو جگر پہ چھری خود چل جائے گی۔ جناب ام کلثوم ہاتھ باندھ کہتے بابا یہی شربت ہی تو ہے جو میں نے خاص طور پہ آپ کے لیے بنایا۔ علی فرماتے بیٹا اگر میرے لیے بنایا ہے نا تو میری امانت سمجھ کے رکھ لے، جب ضرورت پڑے گی میں تجھ سے منگوا لوں گا۔ اللہ اکبر، کون بندہ ہے جس نے ہے اوزی نہیں کیا؟ اور علی کی عادت تھی اذان مؤذن دیتا تھا مسجد میں، علی مولا سنت کی نماز گھر پڑھتے تھے، واجب کی جماعت کرواتے تھے مسجد میں جا کر۔ اس دن علی اذان سے پہلے 19 رمضان کی سحری کے وقت مسجد کی طرف چل پڑے۔ اللہ کرے کوئی ہو بندہ ایسا جس کی بیٹی ہو یا بہن ہو، چلو بھائی بھی سمجھ جائیں گے، جیسے علی دروازے کے قریب آئے نا تو پیچھے سے آواز آئی بابا بابا۔ علی نے مڑ کے دیکھا تو جناب کلثوم کھڑی ہے، فرماتے کلثوم سامنے تو ہے، آواز تو زینب کی لگ رہی ہے، بابا میری پشت کے پیچھے کھڑی ہے، کیا کہنا چاہتی ہو میری زینب؟ بابا آج میرا دل کرتا ہے نماز ہمارے ساتھ پڑھ لو، بابا آج مسجد میں نہ جاؤ حسن کو بھیج دو۔ علی فرماتے بیٹا ہوا کیا ہے؟ کہتے بابا میں نے رات خواب میں کبھی ماں کے بال کھلے ہوئے دیکھے،
कभी नाने का मामा उतरे हुए देखा है? बेटियों को सहारा देकर अली मस्जिद में आए, ये हाथ बांध रहा हूं, कातिल को खुद जगाया तेरे मुर्शिद अली ने, फरमाते उठ जाग तू अपना काम कर, अली अल्लाह को सजदा करे। वाजिब नमाज में ज़रब नहीं लगी, सुन्नत नमाज में लगी है। जैसे ज़रब लगी जिब्रील ने आवाज दी, कद क़ुतिल अमीरुल मोमिनीन, और लोगों मोमिनीन का अमीर शहीद हो गया। ऐसे तड़पी ज़ैनब मुसल्ले पर जैसे मछली पानी से बाहर तड़पती है। दरवाजे पर आकर अब्बास से कहती है, अब्बास मेरे पापा से कह घर जल्दी आ वरना मैं बाहर आ जाऊंगी। अली फरमाते हसन जल्दी कर इससे पहले कि मेरी ज़ैनब बाहर ना आ जाए। अब मैं हाथ बांध रहा हूँ, एक चादर का पल्लू हसन ने पकड़ा, एक पल्लू हुसैन ने पकड़ा, एक पल्लू हनफिया और जाफर ने पकड़ा। जैसे 7 कदम बेटी लेके चले ना, उस वक्त अली कहते हसन मुझे किस किस ने उठाया हुआ है? कहते बाबा मैं हूँ, हुसैन है, हनफिया है, जाफर है। मातम करके अली कहते मुझे सारे उठाओ, हुसैन से कहो ये मुझे ना उठाए, चूंकि इसने कभी अकबर की लाश उठानी है। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। जिसका सर हाथ है तो एक दफा सर पे मार दो। चूंकि अली का मातम सर पे किया जाता है, सीने पे नहीं किया जाता। मैं तकलीफ खत्म करने लगा हूँ, खत्म होगी मेरी पढ़ाई। आखिरी जुमला है, फिर मातम की सदा है। मौला बानियान और आप अज़ादारों को हमेशा आबाद रखे जाते हैं। 20 और 21 रमजान के दरमियान शब सहरी से पहले अली तकिए की टेक लगा के बैठे, जो हुक्म दिया है बानियान ने। हसन जी बाबा भाइयों को बुलाओ। अली के 16 या 18 बेटे इकट्ठे हुए, दीवार के साथ बैठी है 3 बेटियां। बीबी मैं तो कोशिश कर सकता हूँ, है तो खैरात आप ही मालकिन है, जिसको अता करो जिसको ना करो। अली फरमाते मेरे बेटे मेरे साथ वादा करो, तुम्हारा कुछ रहे ना रहे, अल्लाह का दीन बचना चाहिए। सारे बेटे वादा करके दूर जा खड़े हुए, नाज़रा यमीनन व शिमालन, फिर दाएं बाएं देखते हैं अली। हसन कहते बाबा आप किसे देख रहे हो? फरमाया हुसैन क्यों नहीं आया? इधर देखो मेरा बेटा। कदमों की तरफ से वाजे, बाबा मैं हाजिर हूँ। फरमाते तेरे सारे भाइयों ने वादा किया, तू क्यों नहीं किया? करबला के गरीब कहते बाबा अगर मुझसे वादा लेना है ना तो जरा मेरे भाइयों से कहो हुजरे से बैठ जाए। अली फरमाते हसन जरा बहर जाओ, भाइयों को लेकर देखो हुसैन क्या कहता है। कदम चूम कर कहते बाबा अगर मैंने वादा लेना है ना मुझसे तो फिर एक वादा आप भी करें। हुसैन मैं कौन सा वादा करूं? हुसैन कहते बाबा मेरा कुछ रहे ना रहे, दीन बचेगा, लेकिन आप वादा करें जब मैं दीन बचाऊंगा आप देखने आएंगे। अली फरमाते मेरा वादा है मैं जरूर आऊंगा, पर बता मैं आऊं कब? अब पत्थर है बंदा या शिया नहीं। हुसैन हाथ बांध के कहते बाबा 28 रजब होगी, आधी रात होगी, मैं अकेली सोहरा को घर छोड़ के वतन छोड़ूंगा। बाबा आप आओ या ना आओ आपकी मर्जी है। बाबा 8 ज़िलहज को मैं इहराम तोड़ूंगा, तू आ या ना आ बाबा आपकी मर्जी है। बाबा 2 मुहर्रम को मैं करबला के जंगल पहुंचूंगा, बाबा आप आओ या ना आओ आपकी मर्जी है। अली मातम करके कहते हैं फिर आऊं कब? मातम करके हुसैन कहते बाबा 7 मुहर्रम का दिन होगा, दुनिया के जानवर पानी पिएंगे, मेरी एक 4 साल की सकीना होगी जो करबला के जंगल में पानी ढूंढेगी। बाबा तू आ या ना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाथ सर पे मार लो जो है नहीं कर रहे हो, ताकि हर बंदे की इबादत में शामिल। हौसला 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 मेरे चंदा। बाबा आप आओ या ना आओ आपकी मर्जी। अली फरमाते आऊं कब? कहते बाबा 10 मुहर्रम का दिन चढ़ेगा, अब जितने जवान बैठे हो एक दफा है कर देना। बाबा जिस अकबर को मैं बुरकों में पालूंगा उसके कलेजे से बर्छी निकाल लूंगा। बाबा आप आओ या ना आओ आपकी मर्जी। अली पलंग छोड़ के उठे, हुसैन अकबर की बर्छी पे ना हो तो कब आऊं? कहते बाबा अब्बास के बाजू कलम होंगे उठा लूंगा, तू आ या ना आ तेरी मर्जी। एक मेरा 6 महीने का बच्चा होगा, उसकी गर्दन में 3 नौ का तीर लगेगा, मैं निकाल लूंगा, तू आ या ना आ तेरी मर्जी। खुद 13 ज़रबों से मारा जाऊंगा, आप आओ या ना आओ तेरी मर्जी। एक लफ्ज है जिसके लिए मैंने आपके हमने हाथ बांधे हैं। अली पलंग छोड़ा, हुसैन की गर्दन में बाहें डालकर अली कहते हैं ना अकबर की बर्छी पे आओ, ना अब्बास के बाजू पे आओ, ना कासिम के सेहरों पे आओ, ना असगर के तीर पे आओ, ना 13 ज़रबों पे आओ। आओ कब? जब अली ने कहा ना कब आओ, उधर दौड़ा
ہے جدھر شام کی ملکہ بہن زینب بیٹھی تھی، زینب کے سر پہ بوسہ دے کے کہتے بابا جب شمر حرامی 9 لاکھ بے غیرتوں میں زینب کے برقعے میں ہاتھ ڈالے پھر نجف چھوڑ کے آنا۔ ماتم علی ہے علی یا علی۔ رضوان